صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے، صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے فقط اس لیے کہ پتا پتا تیرا ذکر کرے باوضو ہو کر، خدائے بزرگ و برتر کے نام سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ کلام الہی سے آپ کو پیغام خداوندی سنانے کے لیے میں ملتمس ہوں سازیہ شاہین سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو فیض یاب کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر علم غیب کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت نہایت پاک سلامتی دینے والا ہے، ایمان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا ہے۔ اللہ کو پاکی ہے ان کی شرک سے۔ وہی ہے اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا ہر ایک صورت کو۔ اسی کے ہے سب اچھے نام، اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ کوئی بھی مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ سا مناسب، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، انہیں خلق کر کے نازاں خود ہی ان پہ دستے قدرت، انہیں خلق کر کے نازاں خود ہی ان پہ دستے قدرت،
بیان کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر آمنہ جبین کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سال ایگری پارک کا یہ پروجیکٹ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے گجرانوالہ کے 37 دیہات میں چل رہا ہے۔ ان 37 سینٹرز میں 745 خواتین زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ اس پروجیکٹ کا ہم نے پہلا مرحلہ بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا اور ان 8 سینٹر کی خواتین کو اسناد دینے کے لیے ہم نے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ سال ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ نے جب اپنا یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم اپنی یہ سوچ لے کر، اپنا پروجیکٹ لے کر آپ کے پاس، آپ کے دیہات میں آئے، آپ لوگوں سے ملے، آپ لوگوں نے ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں میں خوش آمدید کہا، ہمیں سینٹرز کے لیے جگہ فراہم کی۔ آج میں آپ تمام خواتین کو اپنی پوری ٹیم کی طرف سے یہاں پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس تقریب تقسیم اسناد میں شامل تمام مہمانان گرامی کو باقاعدہ خوش آمدید کہنے اور اس تربیتی پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اس پروگرام کے ٹیم لیڈر، سال ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈیری ڈیولپمنٹ کیپیسٹی بلڈنگ کے مینیجر ڈاکٹر وسیم شوکت کو۔ جناب کیپٹن سہیل صاحب پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ، جناب ہارون لودھی صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر سال ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ، محترم جناب حافظ وسیم محمد خان صاحب صدر پاکستان ایگریکلچر سائنٹسٹ فورم، جناب آصف اشفاق صاحب فائنانس مینیجر سال ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ، معززین علاقہ اور ہماری اس تربیتی پروگرام کی شرکاء، میرے لیے یہ انتہائی پرمسرت موقع ہے کہ میں سال ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ اور ہمارے پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ دونوں کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو آج سازوں کی میں اس تقریب تقسیم اسناد میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ حکومت پنجاب کا یہ ذیلی ادارہ پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ جو ایک نعرے کے تحت کام کر رہا ہے اور وہ نعرہ ہے ہنر مندی میں خوشحالی، اور سال ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ ایک ایسی کمپنی ہے جو شعبہ زراعت اور لائف سٹاک اور اس سے منسلک دیگر شعبوں میں مختلف کام کر رہی ہے، اور ہم لوگ مہارت، فنی مہارت اور تعلیم اور تربیت کے کام میں پچھلے کئی سالوں سے کوشاں ہیں، اور پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ اور سال ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ضلع گجرانوالہ کی تحصیل کاموکی کے 37 دیہات میں ہم لوگ گھریلو پیمانے پر خواتین کو ایک ایسی تربیت فراہم کر رہے ہیں جو تربیت ان کے پہلے سے موجود کام میں بہتری کی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ تربیتی پروگرام جس کا عنوان گھریلو سطح پر مویشی اور منافع بخش مویشی پالنا ہے، یہ 4 مہینے کا تربیتی پروگرام جیسا کہ سبا نے بتایا ہے کہ یہ 37 دیہات میں یہ کام ہوگا، لیکن اس کے پہلے مرحلے میں ہم نے اس علاقے کے 8 دیہات جن میں تمبولی، نتراوالی، ناگر پٹی، گنور، راجہ، مہیس، گورو کی ورکا اور ہرپو بھی شامل ہیں۔ ان 8 دیہات کی 168 خواتین کو 4 ماہ کی تربیت دی گئی ہے، اور ہمارا یہ پروگرام پچھلے سال اگست میں اس کا آغاز ہوا اور دسمبر 2014 میں پہلے مرحلے کا اختتام ہوا، جس میں 168 خواتین نے کامیابی سے یہ 4 ماہ کا کورس مکمل کیا۔ ان 4 ماہ کے دوران ہم نے ان 8 گاؤں کے اندر
سینٹرز ہم نے قائم کیے جہاں پر ہمارا ایک کوالیفائڈ ویٹرنری ڈاکٹر جو ایز اے ٹرینر وہاں پر جاتا تھا اور کچھ دیہات میں خواتین بھی جاتی رہی ہیں اور وہ مسلسل 4 ماہ تک ان کو تربیت دیتے رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر ہفتے میں 5 دن اور ہر دن 5 گھنٹے اس سینٹر کے اوپر یہ تعلیم اور تربیت کا کام جاری تھا۔ ان 4 ماہ میں سے پہلا مہینہ تو صرف جو بنیادی تعلیم ہے جس میں الف بے ہے، گنتی ہے اور جو تعلیم بالغاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ شامل تھا، تاکہ یہ خواتین جو کم پڑھی لکھی ہیں دیہات کے اندر ہیں، یہ دیہات سے باہر نہیں نکل سکی تھی، ان کی مجبوری تھی، یہ کسی وجہ سے باقاعدہ تعلیم کا حصہ نہیں بن سکی، اور حکومت پنجاب کے اس پروگرام کے تحت خواتین کو اپنے ہی گاؤں کے اندر ایک تعلیم بالغاں کے تحت ان کو بنیادی تعلیم دی گئی، اور پھر اگلے 3 ماہ تک ان کو گھریلو پیمانے پر منافع بخش مویشی پالنے کے اوپر پوری تربیت دی گئی، جس میں گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ، بکری اور جو گھریلو پیمانے پر مرغوانی ہے، یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان 4 ماہ میں ہم ان خواتین کو وہ مہارتیں، وہ چیزیں سکھا سکیں، کیونکہ یہ کام تو بڑے عرصے سے کرتی آ رہی ہے، اور بہت ساری خواتین کو جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور ان کا روزانہ کا گزر بسر بھی اس سے وابستہ ہے۔ تو اگر ان خواتین کو ہم بنیادی چیزیں سکھائیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے یہ خواتین اپنے جانوروں کی بہتر دیکھ بھال کر سکیں، اپنے گاؤں میں اور اپنے گھر میں یہ خوشحالی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور میں اس چیز کے اوپر میں پوری طرح یقین رکھتا ہوں کہ اس تربیت کے بعد انشاءاللہ تعالی اور کہیں نہیں، تو کہتے ہیں اپنے گھر سے ہی آغاز کریں گے، تو سب سے پہلے اس چیز کا جن کو فائدہ ہے وہ یہ خواتین خود ہیں، اس کے بعد پوری طور پر یہ گاؤں اور یہ علاقہ اور اس طرح ہمارا پورا ملک، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی ترقی میں کہیں نہ کہیں ہم نے بھی حصہ اس میں ڈالا ہے۔ ایک بار پھر میں آج کی اس تقریب تقسیم میں آنے والے تمام مہمانان گرامی کو جو آج اس خاصے سخت موسم کے باوجود یہاں پر آئے ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارے اس علاقے کے لوگ ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ ہمارا پہلا مرحلہ مکمل ضرور ہوا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت دسمبر 2014 سے اس وقت 15 دیہات میں کام کر رہے ہیں، اور اپریل میں ان 15 دیہات میں ہم یہ مکمل کرنے کے بعد مزید 14 دیہات میں ہم یہ کام شروع کریں گے۔ ہم نے یہاں پر اپنا سادوکی میں ایک فیلڈ آفس بھی ہم نے یہاں پر قائم کیا ہے، تاکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس علاقے کے لیے پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے بہتری کے لیے ہم لوگ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ میں درخواست کروں گی کہ ان 4 ماہ میں جو ہم لوگوں نے پروگریس کروائی، ان میں گھریلو سطح پر منافع بخش مویشی پالنے کے حوالے سے تو اس کی ویڈیو چلا دیں۔
وہ آپ کو ہم لوگوں نے ویڈیو میں دکھایا کہ ان 4 ماہ میں ہم لوگوں نے دیہات میں جا کر ان پڑھ خواتین کو کیسے تربیت دی. رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گھریلو سطح پر منافع بخش معاشی پالنا کے موضوع پر یہ تربیتی پروگرام حکومت پنجاب کے ذیلی ادارے PSDF پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے جاری ہے. پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے مختلف منصوبہ جات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں کیپٹن سہیل، ہیومن ریسورسز مینیجر ایٹ پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں کیپٹن سہیل. سب سے پہلے میں تمام جو حاضرین اس وقت اس تقریب میں شامل ہیں، میں ساروں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اس پروگرام کا حصہ بننے پر فخر محسوس کر رہا ہوں کہ جس کو عموماً کمپنی میں کام کرنے کے دوران ہم فائلز کے اندر، ریکارڈز کے اندر اور اپنے جو ہمارے مانیٹرنگ ایویلویشن ٹیم کے جو لوگ ہیں ان سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے تو اتنا ہی میں جانتا ہوں. لیکن آج جب اس تقریب میں شامل ہونے کا موقع ملا اور مجھے اس کام کو پریکٹیکلی کسی منزل تک پہنچتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت فخر اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں آپ تمام لوگوں کو جو شرکاء ہیں اس پروگرام کے اندر جنہوں نے ٹریننگ حاصل کی، جنہوں نے ٹریننگ دی اور اس کا جو فائدہ پہنچے گا تمام لوگوں کو، اور یہ چیز آگے کی طرف اور بڑھتی جائے گی. تو میں تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سنا ہے وہ بات کرتے ہیں تو مجھ سے پھول چڑھتے ہیں، سنا ہے وہ بات کرتے ہیں تو مجھ سے پھول چڑھتے ہیں. ایسی بات ہے تو چلو بات کرتے ہیں. اب میں جن شخصیت کو دعوت دینے جا رہی ہوں وہ پاکستان ایگریکلچرل سائنٹسٹ فورم سے جناب کے صدر جناب حافظ وسیع محمد خان. یہ شخصیت زراعت اور لائف اسٹاک کے شعبے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں جناب حافظ محمد خان. وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کیپٹن صاحب، عالم مودی صاحب، ڈاکٹر رشید صاحب، ڈاکٹر وسیم صاحب اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم. میرے لیے بڑی ہی خوشی کا وقت ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر اور یہ جذبہ دیکھ کر، اس لیے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے تبدیلی. میں اپنی بچی کا ذہن تبدیل کر سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کا ذہن تبدیل نہیں کر سکتا. جو اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ وہی کرنا چاہتا ہے، لیکن آنے والی نسل کا ذہن جو ہے میں تبدیل کر سکتا ہوں. یہ جو قرآن مجید میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھی اقرا، پڑھ اللہ کے نام سے، جو پہلا کلام نازل ہوا.
اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں دعا فرماتے ہیں ربی زدنی علما، اور علم کا شہر ہونے کے باوجود ربی زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور علم عطا کر۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک بڑے اچھے پروسیس سے گزرے ہیں، اور مجھے جو میری بہنیں ماشاءاللہ یہ پڑھنے لکھنے کے عمل سے گزری ہیں، ان کو یہ بات پتہ چلی ہوگی کہ جو کام انہوں نے بڑا مشکل سمجھ رکھا تھا وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ ایک پٹھان کو کسی آدمی نے کہا کہ آپ قرآن مجید اٹھائیں، اس نے کہا جی میں سب کام کر سکتا ہوں، قرآن مجید نہیں کر سکتا۔ جب اس کے سامنے قرآن مجید لایا گیا، اس نے کہا یہ قرآن مجید یہ تو میں 6 سال اٹھا سکتا ہوں۔ تو اب یہ میری بہنیں جو ہیں جو ماشاءاللہ پڑھ چکی ہیں، اب یہ کہیں گے کہ اور 8-10 کتابیں لے آؤ، ਅਸੀਂ وہ بھی پڑھ کے دکھا جائیں گے۔ لیکن مجھے ایک بات کا تھوڑا سا خوف ہے، ایک بات کا مجھے تھوڑا سا خوف ہے کہ وہ سارے آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے یہاں تمبولی کی ایک بہن مجھے ملی تھی نجمہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے کچھ سیکھا ہے کہ وہ جو دیسی ٹوٹ کے اپنے جانور کی زبان کو جاننا، وہ اس کا اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا ہوا ہے، اور یہ ہنر سب کے پاس نہیں ہوتا، لیکن ہنر بانٹنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مجھے جس بات کا خوف ہے کہ ساری بہنیں نجمہ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی کمی، کوئی چیز رکھی ہوتی ہے، اسی لیے کوئی لیڈر بنتا ہے، کوئی ورکر بنتا ہے، کوئی ایم پی اے بنتا ہے، کوئی ایم این اے بن جاتا ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے واپس آئے، اور جو ہمارے گاؤں میں رواج ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو دعا منگوانے کے لیے رشتہ دار اور جو تعلق دار ہوتے ہیں وہ اس کی دعوت کرتے ہیں۔ تو حاجی صاحب حج کر کے آئے، اور انہوں نے جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو کسی دوست نے کہا کہ حاجی صاحب میں تھوڑی عمر کی بڑی دعا مانگتا رہا ہوں کہ تسی خیر خیریت میں پہنچ جاؤ، کیونکہ میں نے 10,000 روپے کی لوڑ سی، کہ میں آگا کہ تسی آؤ گے تو میں تھوڑے کو منگلا مانگا۔ حاجی صاحب نے آکھیا وہ میرے کو پیسے کتوں آئے، ہوں کہ میں 2 لاکھ برباد کر کے آیا حج کرتے، میرے کو پیسے کتوں آئے؟ کہ میں نے یقین ہے تھوڑے سے کوئی بندہ ایسا نہیں آکے گا کہ ہوں کہ میں 4 مہینے برباد کر کے آیا، میں نے پڑھائی کتوں آئی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہدیت کی ہے ایک مسلمان پر، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس ہاتھ میں اور اس ہاتھ میں زمین آسمان کا ہے۔ جو یہ ہاتھ ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دکان پر پڑا ہوا وہ سیب مجھے چاہیے، وہ جیسا گلا کھڑا اللہ کے نام پہ سیب دینا ہے وہ اس ہاتھ نے لے لینا ہے، اور یہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں مجھے یہ سیب نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ تو آج آپ اس لیول پر پہنچ گئی ہیں، وہ راستہ آپ کو سکل ڈیولپمنٹ اور سال ایگری پارک نے دکھایا ہے کہ جہاں سے آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ یہ غربت اور جہالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی، یہ انسان کی پیدا کرتا ہے۔ میں اپنے بچے کو پڑھایا، بچے کو نہیں پڑھایا، یہ میری بچی کا قصور نہیں، میرے رب کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے۔ لہذا کہ جہالت اور غربت جو ہے یہ انسان کی پیدا کرتا ہے۔ اور میاں محمد بخش نے بڑی پیاری گل فرمائی تھی، اور سوچن والے واسطے ان واسطے بہت چیزیں ہیں، اور وہ سی اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں رج رج تمہیں اور تمہیں اپنے یار دے بیلے وچوں تمہیں رج رج کھائیے کہ غیر دے باغ دے اندروں کدے بھی میوے کھانا جائے، لیکن وہ ایک شرط سی، اور وہ یہ شرط سی کہ عملہ والے تب تک جاتے کہ سافر ہوتے کھاندے، عملہ والے لگ لگ جاندے کہ سافر ہوتے کھاندے کہ ڈبڑ نہ دین محمد بخشا کامل فیل نہ دے۔ ماشاءاللہ کسی کامل فیل بڑھ گیا ہو،
تھوڑے جڑا دل دے اندر علم دا دیا روشن ہو چکا ہے، یہ روشنی اگے تک پھیلنی چاہیے اور یہ روشنی گھٹنی نہیں چاہیے، اور وہ آپ یہ کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ پاکستان کے اندر غربت کی وجہ صرف بندے کی اپنی ذات۔ میں نے خوشی اس گل کی تھی اج ویکھ کے جمع کرواتے چہرے، اور میں خوشخبری دینا چاہنا اب سب کو اخیر میں دیا گا کہ یہ تبدیلی جڑی ہے ماشاءاللہ تھوڑے پنڈے نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ روشنی چلتی رہی تو میں یقین ہے کہ تسی لبدے پھرو گے غربت ہے کہ ایک بندہ اتنے گزریا پاکستان میں بہت بڑا، وہ دا نام سے ملک خدا بخش بچا، وزیر رہا 20 سال زراعت دا۔ اس نے آسٹریلیا کے بندے نے آخیا کہ پاکستان جو غربت بہت زیادہ ہے، تسی ساڈی مدد کرو۔ وہ آسٹریلیا والے نے آخیا کہ سانوں کو 2-4 پنڈ بکھاؤ جتنے غریب غربا رہتے ہو۔ وہ پنڈ چ لے کے گیا، اس بندے نے آخیا کہ ملک صاحب اسی انڈیا بھی پھرے ہیں، نیپال بھی پھرے ہیں، اسی ہور ملکاں وچ پھرے ہیں، لیکن سانوں غربت نظر نہیں، وہ جی غربت نظر نہیں آئی تھے۔ تے ملک خدا بخش مجھے نے جواب دیتا، انہوں نے کہا اتنے ہر گھر دے اندر ایک دودھ پیسے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اور وہ فیکٹری ایک گاں ہے یا مجھ ہے یا بکری ہے، اور وہ دی وجہ تو جڑی خاتون خانہ ہے وہ اپنے گھر کو پالتی، تے لہذا ہن جڑا دوسرا بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر تہاڈی گاں 10 لیٹر دودھ دے رہی ہے، کیا وہ 40 دے سکتی ہے؟ کیا وہ 30 لیٹر دودھ دے سکتی ہے؟ کیا 20 لیٹر دودھ دے سکتی ہے؟ تسی گاں وہی ہے، مجھ وہی ہے، لیکن جڑی جانکاری تانوں سکلز ڈیولپمنٹ کے ذریعے سال میں پاک کے ذریعے تانوں ملی ہے، اگر تسی اس کا استعمال نہیں کر سکتے پھر وہ حاجز صاحب والی گل ہے کہ میں 4 مہینے برباد کر کے آیا۔ لیکن اگر تسی اس کو کامیاب کیتا، یہ مطلب ہے کہ خوشحالی تھوڑے آن والے جڑے بچے ماں کہہ ہے نا جڑی مصیبت میں کسی ماں کو پوچھا گیا کہ اگر رب تینوں تیرے ہاتھ کی قلم دے دے اور وہ آخر کہ تو لکھ کی لکھنا چاہتی ہے، وہ ماں نے آخیا کہ میں لکھا گی کہ میری بچیاں کا مقدر میرے ہاتھ میں، اور یہ جڑا علم تھوڑے کو آیا ہے اور یہ لائف سٹاک کی جڑی جانکاری تھوڑے کو آئی ہے، اگر اس کو تسی اپنے بچیاں کا نصیب لکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیتا ہے، لیکن یہ واسطے ایک گل ضروری ہے، اور وہ گل سی بلے شاہ کہ لوگ بلے نو متی دے دے بلے جا مسیحی، لوگ بلے نو متی دے دے بلے جا مسیحی، کہ مسجد گھروں پر کچھ نہیں لگتا کہ دل و نماز رہی، کہ بلے شاہ رب اندر لبدا یہ دل ہو جائے گا۔ اگر تھوڑے ذہن یہ گل ہے کہ میرے جانور جڑے نے پہلے تو زیادہ پیداوار دین، یہ سارے میرے دوست بیٹھے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میری گاں فرسٹ یا سیکنڈ جڑی آتی ہے وہ 39-40 لیٹر لے کے آتی ہے، اور میں بھی تو اسے دھرتی تھی پیداوار، میں بھی تو تھوڑا پڑا، وہ گاں میں باہر نہیں لے آیا، وہ گاں ایک سے پیدا ہو رہی ہے، صرف گل کی ہے کہ میں جانورہ کی زبان جانتا ہوں۔ ایک نوجوان بندہ نوی شادی ہوئی اور وہ بابے کو گیا اور انہوں نے کہا بابا جی میں نے کوئی دارو دسو، میں اپنی بیوی رکھوں بہت کم تھا۔ اس نے کہا پتر کی گل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں میری گل نہیں بنی اور میں زندگی کا بازار ہے، میں خود کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بابے نے کہ بابا پتر یہ علاج کا میرے کو کوئی نہیں، کیونکہ میں بھی اپنی بیوی کا کوئی تنگ آ کے میں جوگ لیا۔ اس نے آخیا پر بڑا 30 سال کا تجربہ ہے، 40 سال کا تجربہ ہے، کوئی میں نے دارو دسو۔ اس نے آخیا پتر تو اپنی بیوی کی زبان کو سمجھ۔ انہوں نے کہا میں زبان کو میں سمجھا، وہ میری بیوی گنگی ہے۔ اس نے کہا گنگی ہے تو تینوں نہیں پتا چلتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تینوں کیوں پتا چلتا ہے کہ میری بیوی ناراض ہے؟ کہتا جی جس ویلے زور دا پیر مار دیا زمین تے میں نے لگتا ہے کہ آج میرے خیال
انہیں آخیا کہ تینوں کیویں پتہ چلتا ہے، انہیں آخیا تینوں کیویں پتہ چلتا ہے کہ بیوی خوش ہے؟ کہتا ہے جس دن وہ بچے کو چومے تو حلوہ چنا جا بنا کے لائے، میں نے پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی بڑی خوش ہے۔ اس نے آخیا پتر یہ جانور جڑے ہیں، یہ جانور اگر تو گونگی کی زبان کو جاننا ہے، یہ جانور بھی گونگے ہیں۔ جڑا بندہ اس جانور کی زبان کو جان جائے گا وہ 40 لیٹر کی پیداوار لے گا، اور جڑا وہ زبان نہیں جانے گا وہ مقدر ہی 10 لیٹر کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیتا ہے، یہ بہت ہی اچھی گل ہے۔ میں ایگریکلچر یونیورسٹی پڑھیا، میں اپنا بچپن جڑا ہے شاید نہ دیکھا ہو، میں نے اپنا بچپن یاد نہیں ہے۔ وہی وجہ ہے کہ پڑھ کے محنت کر کے میں کلاساں پڑھیا نے، میں نے پتہ سکھا کہ فیس کتوں کٹھی ہوتی ہے، میں نے ٹیوشن پڑھا کے میں اپنا یونیورسٹی کا خرچہ پورا کرتا سکھا۔ تو ایک وقت آیا کہ میرے کو 30,000 گاواں سن، 30,000 گاواں سعودی عرب جب میں سنبھالتا سکھا، تے آج میرے کو 1100 خالص ساہیوال تے 1100 کجلی بھیجا لینا۔ تے تانوں میں خوشخبری دینا چاہنا، تانوں میں خوشخبری دینا چاہنا کہ جڑے میری بہن کو سرٹیفکیٹ ہوئے، اسی ساہیوال دے خالص بچے، ساہیوال دے خالص بچے اسی اس کو دیا گے اس ریٹ دے ہوتے جڑا کاٹو دا ریٹ ہے، جڑا کاٹو دا ریٹ ہے اس ریٹ پہ سال دے 8 مہینے دے بچے اس کو دیا گے جڑا سرٹیفکیٹ لیا کے ڈاکٹر رشید صاحب کو بخائے گا اور وہ بچہ لینا چاہے گا۔ وہ بچے کو موٹا کرو تاں بھی تمہیں پیسے دے گا، بچے کو بریڈنگ واسطے رکھو تاں بھی تمہیں پیسے دے گا۔ میری ایک گزارش ہے کہ انسان اپنا مقدر آپ بنا۔ میں نے یاد ہے، میں تمہیں دس کے خوش ہوا گا جس میں میں یونیورسٹی پڑھتا سکا، میں 4 سال سویر کا ناشتہ نہیں کیتا، 4 سال میں سویر کا ناشتہ نہیں کیتا۔ دوپہر کی روٹی کا مطلب ہے وہ سویر کا ناشتہ شامل ہوتا ہے۔ آج میرے بچے جس ویلے کسی دکان سے جاتے ہیں، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر پاتا کر لیں گے وہ ریٹ دوبارہ نہیں پوچھتے۔ تسی نہیں چاہتے کہ تھوڑے اگے بچے جڑی مصیبتاں ویکھیاں نے تھوڑے بچے وہ مصیبتاں نہ ویکھن، لیکن کدے کدار کام الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ میں ایک ایسے پرائمری اسکول کے ٹیچر کو جاننا جس کا بچہ ڈائریکٹر جنرل ہے، ڈائریکٹر جنرل وہ استاد سی، اور ایک دن موبائل کا زمانہ آ گیا، پتر نے ٹیلی فون کیا، ابا جی کی حال چال ہے؟ ابا جی نے آخیا میں پتر ٹھیک ٹھاک ہے پر تیری آواز میں خراب لگ رہی ہے۔ انہیں آخیا ہاں 2-4 دن میں بخار رہا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ جو بڑھا سکا انہیں کسی ماری سیدھا لاہور پہنچ گیا۔ ہوں وہ چوکیدار انہوں جانتا سا، اگے جڑے اندر بیٹھے سن ڈائریکٹر جنرل دے کول وہ بھی ڈائریکٹر جنرل ہی سن۔ بڑھا بندہ سیدھا داخل ہویا اور انہیں پتر کو اپنے گلے میں لگایا، تے لوگوں نے پوچھا کہ یہ بڑھا بندہ ہے کیوں داخل ہو گیا تھا؟ تو انہوں ڈائریکٹر جنرل نو جڑا اصل پتر سکا انہوں شرم آئی، انہیں کہا کہ یہ میرے ابا جی دے یار ہیں تے میں انہاں دی اس طرح عزت کر رہا جس طرح میں اپنے ابا جی دی کرتی۔ وہ ابا جی بڑے سمجھدار سن، انہوں نے کہا پترو گل سنو، یہ میرا جڑا بچہ ہے نا میں نے ادھی گل صحیح کی تھی ادھی گل غلط کی۔ وہ گل یہ ہے کہ میں یار ہاں، اس گل کوئی شک نہیں، لیکن میں میرے باپ کا یار نہیں، میری ماں کا یار ہے۔ میں یقین ہے کہ تھوڑے جڑے بچے نے نا وہ تسی نال تربیت اس طریقے کرو گے کہ جس ویلے بڑے بچے بن جان گے وہ آکھن گے کہ یہ نجمہ میری ماں ہے، یہ نجمہ میری ماں کی سہیلی نہیں ہے۔ تے میری یہ دعا تھوڑے نال ہے کہ جدو تکر تھوڑے اندر ایک کسک رہے گی، باقی کسک اگے بدن دی، اگے بدن دی بہتر کو بہترین انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی کامیابی قدم ہو رہی، اور کل سادہ
ایک کہنا ہمارے واسطے ذرا تھوڑا مشکل ہونا ہے، میں تو اردو ہی دسا کا تھوڑا جا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا یہ ہر جاندار کدی تھی دیکھا ہے جس میں کڑکاں نسریاں ہون، ہوا چلے، کڑک لیٹ جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھو کڑک گزری ہے. کوئی جاندار اس دنیا سے مرنا نہیں چاہتا. آج تک تھوڑا جڑا جذبہ ایسا بڑا دیکھ کے میں نے یہ خیال ہو رہا ہر بندہ خوشحالی چاہتا ہے، ہر بندہ کو جگاڑ لگانا چاہتا ہے کہ کوئی طریقہ ہے جس کے نال سارے علاقے کا غربت ختم ہو جائے. کہ بلے شاہ نے بولا طریقہ دسایا، وہ کہتا ہے مائے نہیں 10 موت دا دارو میں نہیں کھا لیتا. اے میری ماں میں نے کوئی دوائی 10 موت دی کہ میں موت دا علاج ہو جائے تو میں نہ مرا. مائے نہیں 10 موت دا دارو میں نہیں حالے مرنا. روح دا ننگ نہ کفن لگدا میں اور کوئی چارہ کرنا. میرے مرن تو بعد کفن جڑا ہے میرے جسم دا ننگا پن لگو لے گا، لیکن میری روح دا ننگا پن جڑا ہے وہ کفن نہیں لگ سکتا. اور میرا مقدر جی میں تواڈے تھوڑے ہی کہندے نا میرا مقدر رات یہ ہے گھر کے آنا، وہ میرا مقدر وہ کہتے ہیں ڈونگے کوئی جو بکا نال میں خالی پانڈا پڑا. تو سارے ماشاءاللہ ذمہ داری جانتے ہو جتنا ڈونگا جاؤ گے پانی زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مقدر دیکھو ڈونگے کوئی جو بکا نال میں خالی پانڈا پڑنا. بلے شاہ کہتا ہے کہ بلے شاہ نو تکر لئی میں دردے تگلا کر. جس دن تسی اپنے دردے تگلا کر لیا کامیابی تھوڑا مقدر ہوئے گی. میں آخری شکریہ ادا کراں گا اگین پنجاب سکیج ڈیولپمنٹ فنڈ کا. کنگریچولیشن ٹو لودھی صاحب سوال ہے پاک کا اور ایک پوری ٹیم کا انہاں بچیاں دا جنہاں نے بڑی محنت کر کے تانوں مطلب سکھایا اور تانوں اس لیول تک پہنچایا. اور میں کو یقین ہے کہ جب اگلی مرتبہ میری ملاقات ہوئے گی تسی آکھو گے کہ کل میری لڑائی ہوئی کسی بندے دے نال اور وہ میں کو کہنے لگا کہ میں تیرا کی گل کرنا تو جاہل ہے کہ تسی آکھو گے اے سرٹیفکیٹ ہے جاہل تیرا جو بھی جاہل ہے تو بھی جاہل. یہ سرٹیفکیٹ کتوں آیا؟ حافظ وسیم محمد خان جنہوں نے بہت ہی اچھی گلاں کیتیاں تیرا واسطے بھرپور تالیاں ہو جائیں. اچھا اے جڑے 4 ماہ اسی تربیتی پروگرام مکمل کیتا ایدے وچ 168 خواتین سن جنہاں نوں اسی ٹریننگ دتی تے انہاں وچوں چند خواتین دی زبانی اسی سننے آیا کہ انہوں نے 4 ماہ کی کچھ سکھیا سول ایگری پارک پرائیویٹ لمیٹڈ تو تے تہاڈی بھرپور تالیاں وچ میں دعوت دینی ہاں ریحانہ کوثر نوں ناگرے بٹی تو. ریحانہ کوثر السلام علیکم. میرا نام ریحانہ کوثر ہے. میرے 6 بچے ہیں. میرے گاؤں کا نام ناگرے بٹی ہے. میرے گاؤں کی عورتوں نے بتایا کہ اس گاؤں میں ٹریننگ سینٹر کھلا ہے. وہ الف ب پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں. میں نے بھی اس ٹریننگ سینٹر میں حصہ لیا. میں نے بھی اس ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لیا اور میں الف ب پڑھ لکھ لیتی ہوں. اپنا نام اردو اور انگلش میں لکھ لیتی ہوں. میرے جانوروں کی صحت بہت اچھی ہے. میں اپنے جانوروں کو خود چارہ ڈالتی ہوں, ٹائم پر پانی پلاتی ہوں. میں بہت خوش ہوں. میں سول ایگری پارک کی بہت خوش ہوں. انہوں نے ہمارے گاؤں میں یہ سینٹر کھولا. اب میرے جانوروں کی پہلے سے پیداوار زیادہ بڑھ گئی ہے. میری بھینسیں پہلے سے دودھ زیادہ دیتی ہیں.
देवर वेच कोई डंगर वेच बड़ा औखा लगे इस तरह मेरी जिंदगी होती है मेरे बच्चों के नाल मेरे बच्चियां ने मेरे 6 बेटियां ने मां अल्लाह करे मेरे सब दी बच्चियां ने ना सब रहे जिन्ना मेरी बच्चियां ने और मेरे बच्चे एक टीचर है शुक्र है अल्लाह का उसके छोटी एमए इंग्लिश कर रही है उसको भी जॉब मिल रही है तो मैं बहुत शुक्र उन्होंने बच्चे ऐसे ही करे मैं इस कंपनी का बहुत शुक्र जिन्होंने सानू कुछ सिखाया कुछ पढ़ाया और हर चीज़ की हूँ मैंने पता लग गया कि ऐसा ही हाल च पाना तो डंगर देना दवाई कुछ गिर जानी कुछ ना ड्रेसिंग गल के हिसाब में दवाई अपने डंगर पियानी है हर चीज़ ठीक है नहीं हर शह उन्होंने मैंने सिखाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाँ जी हाफिज वसी मोहम्मद खान जिन खातून का नाम ले रहे थे नजमा बीबी वो यही थी जिन्होंने सॉल्ट एग्री पार्क प्राइवेट लिमिटेड से बहुत कुछ सीखा इन 4 माह में और बहुत ज़्यादा उनमें जो है चेंजेस आ गई तब्दीलियाँ आ गई इस 4 माह की तरबियत के प्रोग्राम तो मुकम्मल होने को है और इसी के साथ साथ खुदा करे तो पाए अरूज इतना खुदा करे तो पाए अरूज इतना के बाइस से रश शम्सो कमर हो जाए अब वो मरका आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आपके सामने PSDF और पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड और सॉल्ट एग्री पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने अपने वादे के मुताबिक आपको वजीफा भी दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी देने जा रहे हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा पहला मरहला मुकम्मल करने में हमारा बहुत साथ दिया और हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया हमें सेंटर खोलने के लिए जगह दी और हर तरह से हमें जो था फैसिलिटेट किया अब मैं दावा देती हूँ कैप्टन सुहेल अहमद को कि वो स्टेज पे आए और इनमें जो है इसनाद तकसीम करें तो सबसे पहले जो है वो मैं दमोली सेंटर में जो है इसनाद तकसीम करेंगे हम आपकी तरफ तालियों में कैप्टन सुहेल जी रुबीना को सर स्टेज पे आए आप सर इधर देखिए सर्टिफिकेट देखिए यास्मीन अख्तर आजे अभी सबीना खलील फरजीन अख्तर जमीला बीबी नसीम बेगम शहनाज बीबी रजिया बीबी परवीन अरशद फौजिया बीबी हमीदा बीबी समीना बीबी सजीदा बीबी आलिया नजमा बीबी इशरत असगर गुलाम पीजा सनम बीबी बशीरा बीबी अब हम दूसरे सेंटर निकला वाली से दावत देते हैं अरशाद बेगम शफकत बीबी एक मिनट
शुमाइला नदीम, शहनाज बेगम, सलमा कमल, जीली बीबी, राबिया बीबी, नसीम नाज, बुशरा बीबी। ये थे हाफिज वसीम मोहम्मद खान, जिन्होंने आके एक सेंटेंस में तकसीम किए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटर गुनाहों, और इसमें इनके लिए
आवाज आप लोगों की बिल्कुल इस तरह, खामोशी बिल्कुल। अच्छा मैं बकरी ली वो मर गई अच्छा 1.5 लाख की मझ ली सी वो मर गई तो हुन जेडी दूसरी मझ ली है मैं वो दुध दी एक देख नहीं देंदी सारी दिहाड़ी मैं पट्ठे पा पा के कटी जनी कप जानी मालिक कुड़ियां किथे मैं शाबा दरिया मालिक कुड़ियां किथे आओ जरा कुड़ियां अच्छा
अच्छा अच्छा ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਪਾਸਲ ਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਡਾ ਛੱਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵੰਡਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ ਕਿਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿਲੇ ਪਰ ਜੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੀਏ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਾ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ ਟੋਟੀਆਂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੋ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 100 ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਜੋ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ 100 ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਬਲਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 100 ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰੱਖ ਲੈ ਕਰਾਂਗਾ फिर ये जो हालात आपको दिखाए गए हैं ये ट्रेनिंग से पहले हैं फिर इसके दौरान आप जरा हौसला रखिए फिर इसके दौरान PSDF की तरफ से ट्रेनिंग का इनाकाद किया जाता है इसी गांव में और इसी घराने की जो खातून है वो ट्रेनिंग 4 माह की कर लेती है और अब 4 माह की ट्रेनिंग के बाद के जो हालात हैं अब आपके सामने हेलो माँ जी सुनाओ फोन की हाल है ठीक हो ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਧੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਆ ਵੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਲੋ ਪਕਾ ਕੇ ਹੋ ਬਣੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ अच्छा माँ जी मुझे फिर शुक्रिया अदा करो 100 ले के जितना तुम्हें इन्होंने सिखाया है
आप लोग प्लीज जाइएगा मत, हमने आपके लिए खाने का इंतजाम भी किया हुआ है। रुबीना कौसर, शगुफ्ता बीबी, शकीला बीबी, शरीफा बीबी, शबाना बीबी, जरीना बीबी, शहनाज अख्तर, रुबीना बीबी, ज़ेबुल निसा, नज़ीरा बीबी, रेहाना यूनस, खालदा बीबी, रज़िया सुल्ताना, शाज़िया इस्मत, सकीना बीबी, शकीला बीबी, सफिया बीबी, अमारा बीबी, शुक्रिया सर। अमारा बीबी, थैंक यू सर। गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आए और मरीज की खवातीन में इस्लाम करें। उनको असिस्ट करेंगे डॉक्टर शहजाद। रुकैया बीबी, बल्कीस बीबी, साजिदा बीबी, रज़िया बीबी, रुखसाना बीबी, सफीरा बीबी, जरीना बीबी, बशीरा बीबी, ईश्वर बीबी, फौजिया बीबी, खुर्शीद बीबी, शमशाद बीबी, हलीमा सादिया, नाजिया शफाकत, साइमा अनवर, साइमा यासिर, शहनाज बीबी, खालदा बीबी, कौसर परवीन, शबनम सरवर, खालदा बेगम। थैंक यू सर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सॉल्व एग्री पार्क जनाब हारून महमूद खान लोधी से कि वो स्टेज पर आए और बरोगी और हर पोकी की खवातीन में स्नान तकसीम करें।
बशीरा बीबी, बल्कीस रफीक, रोमाना, तस्बीहा, मुख्तारा बीबी, नरगिस शमशाद, हुमैरा सलीम, आमना कमर, जुबैदा खानम, इमराना कौसर, बुशरा, कायनात, गुलाम फातिमा, समरीन, शाजिया, नसीम अख्तर, गजाला गुल, समरा अली, आलिया अब्दुल रहमान। हरकोकी की खवातीन में स्नातक तकसीम करने के लिए डॉक्टर हमजा असिस्ट करेंगे। आप सब लोग प्लीज अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। अभी आपके लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त है। रज़िया बीबी, मुनव्वर याकूब, नाज़िया मालिक, नगीना बीबी, फरिया बीबी, फिरदौस बशीर, सफिया बीबी, नसरीन बशीर, तनवीर अख्तर, जरीना बीबी, सुरैया अमानत, परवीन बीबी, नसरीन यूनस, नसरीन नाज,
ڈرامے میں دیکھا، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے. وہ بھینسیں جو پہلے مر رہی تھیں، وہ مرغیاں جو بیمار تھیں، وہ ساری ٹھیک ہو گئیں. تو اب مجھے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. جس طرح حافظ صاحب نے اپنی جب بات شروع کی تو انہوں نے ذکر کیا اقرا. میں بھی وہیں سے بات شروع کروں گا. اسلام جب دنیا پہ سب سے پہلے نازل ہوا تو یہ پہلا لفظ تھا جو شروع ہی ہوا پڑھو تعلیم سے. اگر ہم حضور پاک کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے تعلیم دی جو قرآن میں لکھا ہوا تھا اس کی، اور اس کے بعد انہوں نے تربیت کی عملی طور پہ. ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تربیت ہے ہم مسلمانوں کے لیے. وہی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ وہاں سے چلتے چلتے آج ہم یہاں پہ پہنچے. پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو انیشیٹو ہے وہ بیسکلی پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو 8.4 ملین فیملیز جو ڈیری فارمنگ میں انوالوڈ ہیں. یہ تقریباً 6 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو کسی طرح سے ڈیری فارمنگ سے اپنی روزی اور روٹی کماتے ہیں. پنجاب میں جس طرح پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، میری دعا ہے کہ اس کو یہ اور علاقوں میں بھی پھیلائیں تاکہ پورے پنجاب کو کور کریں اور الٹیمیٹلی یہ پورے پاکستان میں اس طرح سے پھیلے. ہمارے لیے یہ پروجیکٹ بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ ایسا کوئی بھی پروجیکٹ جس میں خواتین کے ساتھ انٹریکشن ہو وہ بہت نازک پروجیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے تو جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمیں گائیڈ کیا ہر جگہ جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے تھے اور اس پروجیکٹ کے دوران تھے. آپ لوگوں کی سپورٹ اور جو آپ نے ہمیں جو راستے دکھائے اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. اس پروجیکٹ کی کامیابی میں جو کمیونٹی کے لوگ ہیں سب سے زیادہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس پروجیکٹ کو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمیں وہ لوگ لے کے آتے ہیں جو کمیونٹی کو جانتے ہوں، جن کا انٹریکشن ہو. اسی لیے پھر ڈاکٹر وسیم صاحب نے اور ڈاکٹر رشید صاحب کو ہم نے یہ ٹاسک دیا. اور اس کے بعد جو ٹیم ممبرز ہیں اس میں ہمارے بچیاں شامل ہیں، ان کی بھی سلیکشن میں بیسک کرائٹیریا یہی تھا وہ لوگ جو انٹریکٹ کر سکتے ہوں دیہاتی خواتین کے ساتھ، اور جو رورل سوشیولوجی ہے یا جو نارمز ہیں دیہاتی علاقوں میں ان کو سمجھتے ہوں. میری خود 4 بیٹی ہیں اور مجھے یہ پتا ہے کہ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی نہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے جو بعد میں ڈیفینڈیبل نہ ہو. تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ادر دین جو نالج دینا تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ ہم اس کو خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے، جس میں کسی بھی خاتون کو یہ فیلنگ نہ آئے کہ وہ اچھی انوائرمنٹ میں نہیں ہے. تو ہمارا مین جو رول تھا وہ ایک اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، ایک ایسی انوائرمنٹ جس میں خواتین کو کلاس روم میں آ کے یہی فیلنگ ہو جیسے وہ گھر میں آئی ہوئی ہیں. اور ان کو ہم نے جو بیسکس سکھائے وہ نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ لوگ ساری عمر اپنے بزرگوں سے سیکھتے آئے ہیں. ہم نے صرف اس کو ریفائن کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا اس کو ماڈرنائز کیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنی جو ملک پروڈکشن ہے، جانوروں کی ہیلتھ ہے، آپ کے جو مرغیوں کے انڈے ہیں اور ان کی جو افزائش نسل ہے اس کو آپ بہتر کر سکیں. تھوڑا سا میں اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں. ہمارا سارے کا سارا بزنس ڈیری فارمنگ سیکٹر کے ساتھ لنکڈ. ہم لوگ انڈا بنا کے بیچتے ہیں، ہم لوگ منرلز بیچتے ہیں، منرل مکسچرز بیچتے ہیں، منرل بلاکس بیچتے ہیں، ہم لوگ کاف ریپلیسر بیچتے ہیں، ہم لوگ سیمن امپورٹ کر کے یہاں پہ بیچتے ہیں. تو ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ آپ جیسے ڈیری فارمرز کے ساتھ ہی ہے.
हमारे लिए हमारे जो कस्टमर्स हैं या जिन लोगों के साथ हम डील करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जब अपनी कंपनी शुरू की तो फौरी बाद कंपनी स्टार्ट करने के 6 महीने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि जब तक हम लोगों को नॉलेज नहीं देंगे मैं अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। आप लोग अगर आपको ये नहीं पता कि मंडी की अफादियत क्या है, अगर आपको ये नहीं पता कि बेहतर ब्रीड कैसे मैंने लेनी है, तो मैं अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचूंगा। तो फिर मैंने और वसीम साहब ने डिसाइड किया कि हमें अपना डेयरी इंस्टीट्यूट बनाना है। उस डेयरी इंस्टीट्यूट में हम लोग छोटे फार्मर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ हम जो बड़े फॉर्म्स हैं, इसमें 5000 एनिमल वाले फॉर्म हैं, 3000 एनिमल फॉर्म वाले फॉर्म्स हैं, हम लोग उनकी भी ट्रेनिंग करवाते हैं। और उसके लिए हम एक डच कंपनी है, डच इंस्टीट्यूट है, PTC क्लास के नाम से, उनके साथ हम मिलके यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाते हैं। इसके अलावा इस तरह से मिलता जुलता हमने प्रोजेक्ट डेयरी हब के नाम से किया था। वो प्रोजेक्ट इतना इंटेंसिव नहीं था और उसमें भी ये था कि हमारे ट्रेनर्स हाफिज साहब हमारे मास्टर ट्रेनर थे, ये जाके मुख्तलिफ गाँव में फार्मर्स को इकट्ठा करके उनको बेसिक्स डेयरी फार्मिंग की पढ़ाते थे, जिससे वो अपनी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे में वो कॉन्फिडेंस या सलाहियत पैदा हुई कि हम PSTF के साथ रब्ता करके और उनसे ये प्रोजेक्ट लेते। मैं शुक्रगुजार हूँ अगेन डॉक्टर वसीम का, मैं शुक्रगुजार हूँ रशीद साहब का और हमारी जो बहनें और दोस्त जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं और जो ट्रेनर्स हैं PSTF का स्पेशली, और आप जो मेरी बहनें जो ये ट्रेनिंग ले रही हैं, ये सिर्फ आप ही की वजह से कामयाब हुआ। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट ना करते तो ये कामयाब ना होता। मैं आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। इस मंसूबे की कामयाबी से रूबे अमल होने में बहुत से लोगों और इदारों का ताउन हासिल रहा है और ये उम्मीद करते हैं कि हमें आइंदा भी सबका ताउन हासिल रहेगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ सॉल्व एग्री पार्क स्किल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मैनेजर डॉक्टर मोहम्मद रशीद से कि वो आए और ऐसे तमाम लोगों और इदारों का बाकायदा शुक्रिया अदा करें जिनके ताउन से ज़िला गुजरांवाला में ये प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी और सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया के लिए मुझे बुलाया गया है और सबसे पहले शुक्रिया तो मैं अपनी टीम का अदा करूँ और जब मैं टीम के शुक्रिया की बात करता हूँ तो मुझे अपना बहुत टीम लीडर के ताउन के बगैर टीम नहीं बनती और टीम लीडर हमारे डॉक्टर वसीम शौकत, उनका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सारे काम को किन किन मराहल से गुजरना पड़ा उनका जिक्र जरूर है और जब उनका जिक्र किया जाए तो ये गुजरांवाला जिला पहले भी कई दफा देखा था, लेकिन जून जुलाई की गर्मियों में यहाँ पे गांव की सतह पे इस तरह का प्रोग्राम शुरू करना वो एक हमारे लिए चैलेंज है। उस चैलेंज में बहुत से लोगों ने हमारे साथ ऐसा काम किया जिससे ये चैलेंज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका बनता है। मैं और डॉक्टर वसीम साहब मुख्तलिफ लोगों से भी मिलते रहे और जिसमें सबसे अहम लाजपत डिपार्टमेंट था जिनका सेटअप यहाँ पे है, जिनका एक सिलसिला है, उन्होंने भी अपने तौर पर बड़ा काम किया। फिर उसके साथ साथ क्योंकि हमने कम्युनिटी में जाना था, हमने गांव की सतह पे लोगों से मिलना था और फिर लोगों के मिलने के साथ साथ उन खवातीन के लिए प्रोग्राम बनाना था जो कि घरों में होते हैं। तो लिहाजा लोगों से मिलने का काम शुरू हुआ
اور لوگوں سے ملنے میں جب ہم نے اپنا ٹھکانہ یہاں سادوکی میں بنایا تو سادوکی کے دفتر میں جگہ چاہیے تھی، ہمیں اپنے لیے جگہ چاہیے تھی، ہمارے کام کے لیے جگہ چاہیے تھی. تو خوش قسمتی ہے میری کہ بابر شاہد صاحب، ان کا ایک اچھا سیٹ اپ ہے یہاں سیمنٹ اسٹور کے حوالے سے، ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے ملاقات کرانے میں ہمارا اپنا ایک اہم رکن اس ٹیم کا ڈاکٹر اقبال تنبولی سے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ بڑی ایک ایسا چیز بن رہی تھی جس سے ہم اس جگہ جا سکیں. تنبولی سے شروع کرتے ہوئے ہم سادوکی آئے. ڈاکٹر اقبال ہر جگہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا رہا، لیکن لوگوں کی شناخت میں اس کا کردار سب سے اہم تھا. بابا شاہد صاحب کے بعد پھر ہمارے لیے ایک گاؤں ہے، کون سا گاؤں، اور مختلف گاؤں لسٹ لے کے خود گھومیں اور بہت سے جگہوں پہ ہمیں بہتر رسپانس بھی ملتا رہا. لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے. ہمارا بنیادی طور پہ اب بھی جو چل رہا ہے یہی ہے کہ اس گاؤں میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہاں گاؤں کی عورتیں آسانی سے آ سکیں اور جو ہمارا پروگرام کے حوالے سے ان کو پڑھانے کا انداز ہے وہ پورا کر سکیں. رانا لطیف صاحب ہیں گنور سے، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، بڑا اچھا رہا. اور گنور کے ساتھ ساتھ انہوں نے گجرا والی کے لیے بھی ہمارے لیے اسلامی کر ناگے سے ہمارے ساتھ وہاں پہ ہم جب گئے تو وہاں کے نام تھا ان کا شبیر صاحب، انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے عبدالستار صاحب تھے، عبدالستار آپ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالستار صاحب نے بھی اپنے پورے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے ہم نے وہاں پر کام شروع کر دیا. یہ میں بات کر رہا ہوں ان 8 سینٹرز کی جن کی خواتین کو ہم نے آج یہ اسناد تقسیم کی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پھر مہیش میں ہمارے اپنا ایک شام صاحب اور ان کے والد صاحب تھے، عدالتہ صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں پہ ہم نے کام کر لیا. بروکے میں بھی ہمیں اچھے لوگ مل گئے. ہرکوکی میں ہمیں سب سے بہتر رسپانس ملا. وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی بہتر تھا کہ وہاں جن سے ہمارا رابطہ بنا وہ پہلے سے ایک سکول چلا رہے ہیں. بڑا اچھا رہا ان کے ساتھ اور ہمارا پروگرام جو جان باغ کا اچھے طریقے سے وہاں چلتا رہا. ان کا بہت شکریہ. اب اس وقت ہمارے پاس 15 اور سینٹر، ان 15 سینٹر میں آج کے اس ایونٹ کے لیے ہم نے کوشش کی جو وہاں کے ہمارے ہم سے جو تعاون کر رہے ہیں مالک مکان کے طور پہ ان کو بھی بلایا جائے، جس میں شبیر صاحب جہاں بیٹھے ہیں، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کو میں انشاءاللہ نہ جانتا ہوں گا، لیکن کیونکہ ان سے ایک رابطہ ہے تو یہ رابطہ چلتا رہے گا. وہ اپنے گاؤں کی عورتوں کے لیے ایک سہولت کار کا کام کر رہے ہیں. ان کے جگہ ہے جہاں پہ ہماری میڈم وہاں جا کے ان کی لیڈیز کو، ان کی خواتین کو تربیت دے رہی ہے. ان سب کا بہت شکریہ. ذکر ہے یہاں پہ ایک ایسی شخصیت کا بھی ضرور کروں گا جو اس وقت ہمارے درمیان نہیں، لیکن اس کے وجود نے، اس کے ہونے نے ہمیں سادوکی میں بہت اعتماد دیا. سادوکی سے ہیں زہرا بیگم. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور لیکن آخری دن تک، یعنی جس رات ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اس شام کو بھی وہ ہمارے ساتھ مختلف دیہات میں کوآرڈینیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں. بہت اچھی خاتون تھی. اللہ انہیں بڑی رحمت کرے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے. ہمارے لیے اس کا وجود بہت اچھا تھا، ہمارے لیے اعتماد تھے سادوکی میں، اور اس طرح منتخب ہونے کی وجہ سے دوسرے دیہات میں بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے جا کے. آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین کی پڑھائی میں سب سے اہم مسئلہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے. جہاں سے ان کو اجازت لینی ہوتی ہے بھائی سے، بیٹے سے، شوہر سے، والد سے، تب وہ آگے بڑھ سکتے ہیں.
اور ان سارے مراحل میں وہ ہمارے ساتھ بہت شریک رہی. اللہ اسے کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. ہم سب ان کی جانے پہ افسردہ بھی ہیں اور ان کے درجات کے لیے دعا گو ہیں. اب آتا ہوں آج کے اس فنکشن کے حوالے سے. پروجیکٹ کا بنیادی جو مقصد ہے، پیغام ہے، وہ ہنرمندی میں خوشحالی. یہ ایک پیغام ہے جو بنیادی طور پہ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کا سلوگن ہے، ویژن ہے، تھیم ہنرمندی میں خوشحالی. اور ہنرمندی کو پھیلانا جس کا بیڑا سوال پاک نے لیا ہوا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اسی صدقہ جاریہ میں آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں. آج کے اس پروگرام میں کیپٹن سہیل صاحب نے اس پروگرام کو رونق بخشی، ہم سب کے لیے عزت کا باعث ہے. تو ہنرمندی میں خوشحالی کا سلوگن بھی ان کی طرف سے ہے، اور ہم ان کے سلوگن کو فیلڈ میں، دیہات میں، عوام میں اور آپ جیسے خواتین میں پھیلا رہے ہیں. کیپٹن صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہمارے لیے ہمیشہ وہ لمحات، وہ واقعات زیادہ اعتماد کا باعث بنتے ہیں جس میں اس کمپنی کا چیف ڈائریکٹر آفیسر خود شامل ہو. ہارون لودھی صاحب ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ شامل رہے. لاہور میں بھی بنیادی بریفنگ میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا، اور اس دوران بھی وہ 2 دفعہ مختلف سینٹر کا خود وزٹ کرنے کی تشریف لائے. اور آج بھی اس پروگرام میں ہمیں اعتماد دے رہے ہیں. ہارون لودھی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا آنا ہمارے لیے بہت اچھا رہا. موسم کی سختی تو تھی، خواتین اس سختی میں بھی گھروں سے باہر آ گئیں اور اسی اعتماد پہ آئیں کہ وہاں ایک اچھا ادارہ ایک اچھا پروگرام کر رہا ہے. حافظ صاحب کی باتیں آپ نے سن لی. ان کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک فکرے میں ہمارے لیے بہت سی ایسے سبق ہوتے ہیں جس کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. یہ بھی بات ہے کہ وہ خود بھی کسی ایسے اشعار کا سہارا لیتے ہیں جو ان کو بھی یہ ایک سبق دیتا ہے جس کو آگے ڈسیمبلیٹ کرتے ہیں. آپ آئے حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے آنے سے ہمارا مان بڑھا. ہم نے وہ باتیں بھی سنی، ہم نے وہ شعر بھی سنے جن کا ترجمہ بھی آپ کو خود کرنا پڑا. حالانکہ ہم سب پنجابی ہیں، لیکن بلے شاہ اور ان کی جو الفاظ ہیں وہ ہم سب سے بہت اوپر ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. اور ادارے اس میں ہمارے ساتھ لائف ڈپارٹمنٹ انوالو رہا ہر مرحلے پہ، لیکن آج وہ کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکے ان کی طرف سے کوئی. لیکن ہم اپنے اس پروگرام میں ان کا ذکر ضرور کریں گے کہ لائف ڈپارٹمنٹ اس کا سیٹ اپ ہے دیہات میں، اور ہم جس گاؤں میں بھی گئے ہم نے ان سے بھرپور تعاون کیا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اسے ہی ایسے ہی اگلے فنکشن میں پھر ہم اکٹھے ہوں گے. اور جو ہمارے ٹرینیز جنہوں نے سرٹیفکیٹ لیے ہیں، آپ سب کو بہت مبارک ہو. ایک سند کا، ایک سرٹیفکیٹ کا مل جانا اس بات کا علامت رہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.